بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. درود پڑھیں محمد وآلہ. حسب دستور ابتداً آپ سے گزارش کروں گا کہ مرحوم حسنین جعفری صاحب، ان کی اہلیہ، ان کے بیٹے اور تمام عزاداران حسین خواتین و حضرات کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ مل جل کے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند درود پڑھیں. عزیزان گرامی، یہ 9 محرم کی مجلس ابتداً آپ احباب کی خدمت میں 10 بستہ چند گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کل روز عاشور ہے، جس دن فاطمہ کا گھر اجڑ گیا. ہمارے بزرگوں نے ائمہ اطہار کے اقوال کی روشنی میں چند چیزیں رائج کی ہیں، اور وہ چیزیں یہ ہیں کہ ایک تو کل کے دن ائمہ اطہار کا قول ہے ہنسنا، مزاح کرنا، ایک دوسرے کی خیریت پوچھنا یہ مناسب نہیں ہے. دیکھیے، دنیا میں بھی اگر کسی کا باپ مر جائے، کسی کے گھر کوئی حادثہ ہو جائے اور ہم مثلا جنازے میں شرکت کے لیے گئے، تو اگر ہم تبسم کریں، ایک دوسرے سے مزاح کریں، ایک دوسرے کی خیریت پوچھیں، تو وہ صاحب خانہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. تو ہماری صاحب خانہ میری شہزادی زہرا ہے، یا میرے زمانے کا امام ہے. تو انتہائی احتیاط کے ساتھ، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں سارے مراحل کو. دوسری بات جو بزرگوں نے بتلائی کہ آستینیں کوہنی سے اوپر تک چڑھی ہوئی ہوں، گریبان چاک ہو، تاکہ کوئی دیکھے تو اسے پتا چلے کہ حسین کا زیادہ میرے عزیزوں، اور زیارت عاشور کل کے اعمال میں انتہائی اہم چیز زیارت عاشور. زوال تک جب موقع ملے، صبح سے لے کے زوال آفتاب تک یعنی ظہر کی نماز تک جب موقع ملے، زیارت عاشور ضرور پڑھیں، عمل عاشور کریں. یہ عمل عاشور تاسی ہے سید الشہداء کی، جب 6 ماہ کے بچے کو سینے سے لگائے میرا امام خیمہ گاہ کی طرف جاتا تھا اور پڑھ. یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچائی. عزیزو، اب یہ ایک دعا یا فقرہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات اور بھی کہ چونکہ لان جو پڑھی جاتی ہے زیارت عاشور کے بعد، وہ ایک طویل فقرہ ہے، بعض اوقات احباب کو یاد نہیں رہتا، تو ایک چھوٹا سا فقرہ، اور غالباً اگر میری یادداشت ساتھ دے رہی ہے تو آقائے شریعت مرحوم نے یہ فقرہ بتلایا تھا
وہ کہتے تھے ایک ہی فقرہ پڑھو، اللہم لعن قتلۃ حسین و اصحابہ، ایک ہی فقرہ. تعداد طے نہیں ہے عزیزو، ضروری نہیں ہے کہ ہم 100 مرتبہ پڑھیں، جتنی مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کل کے دن یہ عمل ضرور کریں. عاشورہ سید الشہداء. اب بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، میں بھی آ رہا تھا تو مائک پہ سن رہا تھا، کسی ادارے کی طرف سے اعلانات ہو رہے تھے کہ صاحب بڑا متبرک دن ہے. ارے زہرا کا گھر اجڑ جائے وہ متبرک دن ہے؟ آسمان سے رحمتیں نازل ہوتی، ارے آسمان سے فرشتے حسین کا ماتم کرنے کے لیے آتے. اداروں کے لوگوں کو تمیزیں نہیں رہی ہے، تمیزیں نہیں رہی ہے عزیزو کہ کون سا دن کون سا ہے. بڑا افسوس ہوا مجھے سن کر، میں گیا بھی ان کے پاس کہ آپ چندہ طلب کر رہے ہیں، حسین کے نام پہ طلب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بڑا متبرک دن ہے، رحمت کے فرشتے آ رہے ہیں. ارے زہرا کے گھر میں خاک اڑ رہی ہے، فاطمہ کی بیٹیاں رو رہی ہے. میرے زمانے کا امام سروپا برہنہ کربلا کی سرزمین پر اپنے جد کی زیارت کے لیے آتا ہے. کل عرض کروں گا عزیزو، اہم دن ہے، اس کی اہمیت کا خیال رکھیں. اور دوسری بات، یہ میری اپنی ذاتی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ کل جب بھی ارادہ ہو دعا مانگنے کا تو صرف یہی دعا مانگے کہ پالنے والے حسین کی زیارت زندگی میں عطا کر دے. ایک بات سن لیجئے، مفاتیح الجناح کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، جہاں آپ کو مفاتیح الجناح میں حاجی علی بغدادی کا ایک واقعہ ملے گا. اس کے آخر میں حاجی علی بغدادی کہتا ہے کہ جب اس کی امام سے ملاقات ہوئی، وہ تفصیلی واقعہ ہے، بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، مگر جب سوال جواب کیے ہیں، اسے اس وقت نہیں معلوم تھا کہ زمانے کا امام ہے جس سے میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ بعد میں پتا چلا اسے. تو اس نے ایک سوال کیا، اس نے کہا کہ ایک روزہ خان یعنی ایک ذاکر جو ہے سلیمان عمشی، وہ ایک روایت بیان کرتا ہے کہ ہر شب جمعہ آسمان سے ایک اماری کربلائے معلیٰ میں اترتی ہے، اس میں سے کاغذ کے پرزے پھینکے جاتے ہیں اور اس اماری میں جناب خدیجہ کبریٰ اور جناب شہزادی زہرا تشریف لاتی ہے. سیدی کیا یہ روایت صحیح ہے؟ تو وہ کہتا ہے میری نگاہ میرے امام کے چہرے پہ پہنچی، میں نے دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے. کہنے لگے ہاں بھائی، میری جدہ طاہرہ جناب خدیجہ اور جناب زہرا اپنے بیٹے کی زیارت کے لیے آتی ہے، اور اس میں سے جو پرزے پھینکے جاتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ حسین کے ظاہر پہ آتش جہنم کو حرام قرار دیا. تو جب کبھی کل یاد آئے سید الشہداء کی تو عزیزو دعائے زیارت کیجئے کہ مولا زندگی میں کوئی عاشورہ آپ کے دربار میں بھی ہو جائے، آپ کی زری کے سامنے بھی ہو جائے. بس یہ چند فکرے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے. آج یوم تاسوعہ ہے، یوم تاسوعہ فقط حسین علیہ السلام، آج 9 محرم کا دن. حسین چاروں طرف سے نرگہ آدھا میں گر گئے، حسین چاروں طرف سے نرگہ آدھا میں گر گئے. اب نہ کوئی حسین کے پاس آ سکتا ہے، نہ کوئی مدد آ سکتی ہے. ایک رات کی، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ جناب عباس کو بھیج کر ایک رات کی بمشکل وہاں مہلت ملی ہے. سید الشہداء نماز سے فارغ ہوئے، احباب کو لے کے خیمے میں بیٹھے. اب وہی لوگ موجود تھے جن کے نام فہرست شہداء میں تھے. امتحاناً سید الشہداء نے کہا
امتحاناً کہا کہ جو بھی اب بھی جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں تم سے کوئی غرض نہیں ہے، میں تمہارے اوپر سے اپنی بیعت بھی اٹھا لیتا ہوں، اپنی زندگی کی جو حفاظت کرنا چاہتا ہے چلا جائے۔ جب وہ مجمع سے کوئی نہ اٹھا تو حسین ابن علی نے چراغ کو خاموش کر دیا کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ چراغ جل رہا ہے تو حسین کی نگاہ نہ پہنچے، آپ چلے جاؤ، میں نے چراغ بھی خاموش کر دیا ہے۔ مگر جب کوئی نہ اٹھا تو اب ایک مرتبہ حسین ابن علی نے مسلم ابن اوسجا سے کہا مسلم تم چلے جاؤ، زہیر سے کہا زہیر تم چلے جاؤ، ایک ایک کا نام لے کے کہتے چلے تو ایک مرتبہ اس میں سے ایک سن رسیدہ غلام کی طرف متوجہ ہوئے جس کا نام جون تھا، یہ جناب ابو ذر غفاری کا غلام تھا۔ کہنے لگے جون تم چلے جاؤ، اس کی وجہ ہے جون کہ تم نے ہماری بڑی خدمتیں کی ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ تمہاری جان ہمارے ساتھ چلی جائے۔ ایک مرتبہ جون کھڑے ہوئے، سن رسیدہ انسان ہے، سید الشہداء کے پاس آئے اور کہا مولا کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ میرا بدبودار خون آپ کے خوشبودار خون میں شامل ہو جائے، میرا سیاہ چہرہ آپ کے نورانی چہرے میں شامل ہو جائے؟ مولا میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہ جاؤں گا۔ عزیزو تاریخ عاشورہ گواہ ہے، تاریخ عاشورہ گواہ ہے کہ جب عصر عاشور کے بعد لاشوں کے قریب سے اشکیاء گزرتے تھے تو یہ جون کا ہی لاشا تھا جہاں سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ جون کا جسم منور ہو گیا تھا اس لیے کہ وقت آخر میں حسین ابن علی نے اپنے رخسار کو جون کے رخسار پہ رکھ کے کہا تھا پالنے والے جون کے چہرے کو نورانی کر دے، جون کے خون کو۔ جب کئی مرتبہ کہہ چکے تو ایک مرتبہ مسلم نے اوسجا کھڑے ہوئے اور کہا مولا آپ کب تک ہمارا امتحان لیں گے؟ آقا کب تک امتحان لیں گے؟ مولا اگر 70 مرتبہ زندگی ملے تو 70 مرتبہ بھی آپ کے قدموں پہ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ حسین ابن علی نے دعائیں دی اور اس کے بعد سید الشہداء اپنی بہن کے خیمے میں آئے۔ حسین ابن علی کے ساتھ ساتھ ایک شخص ہے جس کا نام ہلال ابن نافع ہے، اسی سے بہت ساری روایتیں ہم تک پہنچی ہے۔ شہداء کربلا میں حسین کے انصار و اصحاب میں صرف 2 افراد زندہ بچے ہیں، ایک حسن مثنی ہے جو زخمی ہو کے بچ گئے، ایک یہی ہلال ابن نافع ہے جو زخمی ہو کے بچ گیا کہ اس کے قبیلے کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا تھا۔ سید الشہداء کے ساتھ ساتھ ہے، میری شہزادی کے خیمے میں آئے، بہن بھائی کے درمیان گفتگو ہوئی تو میری شہزادی نے کہا بھائی اب یہ ہمیں چھوڑ کر تو کوئی نہ چلا جائے گا، کوئی ہمیں چھوڑ کے تو نہ چلا جائے گا۔ بس یہ فکرے ہلال کے کانوں میں پہنچے، دوڑتے ہوئے گئے، ارے ساتھیوں شہزادی کو اپنی وفا کا یقین دلا دو۔ حسین کے اصحاب آ گئے، اپنی اپنی تلواریں نکال لی اور کہا شہزادی آپ حکم کریں ہم اپنے ہاتھ سے اپنی تلواروں سے اپنے گلے کاٹ دیں اور اپنی وفا کا یقین دلائیں۔ بس عزیزو رات تمام ہوئی، صبح عاشور ہوئی، میرے شہزادے نے اذان کہی، حسین ابن علی آمادہ جہاد تھے، وہاں سے تیروں کی برسات ہوئی تو پہلے حملے میں 32 حسین کے اصحاب شہید ہوئے، اس کے بعد انفرادی جنگ کا آغاز ہوا، کبھی اصحاب گئے، کبھی انصار گئے، کبھی آوان گئے، کبھی بچپن کا ساتھی حبیب چلا گیا، کبھی زہیر گئے، کبھی مسلم گئے۔ اعزا کی باری آئی تو کبھی علی اکبر کا لاشا آیا، کبھی زینب کے نور نظر کے لاشے آئے، کبھی عقیل کی اولاد گئی، کبھی جعفر طیار کی اولاد گئی، اب عباس کے بھائی بھی گئے۔ کل جیسے کہ کہہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ اپنے 11 برس کے بیٹے کو لے کے آ گئے اور کہا مولا اسے بھی جانے کی اجازت دے دے، وہ بچہ بھی شہید ہو گیا۔ اب آ کے سامنے
کھڑے ہو گئے، کہا مولا اب مجھے بھی اجازت دے دے۔ تو کہنے لگے عباس ارے تم تو میری فوج کے علمدار ہو۔ کہا مولا وہ فوج کہاں رہ گئی، وہ فوج کہاں رہ گئی؟ بمشکل تمام میری شہزادی سکینہ کی سفارش پہ عباس کو اجازت ملی۔ عباس میدان میں گئے، جنگ کی، نہر کے گھاٹ پہ قبضہ کیا، مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھر کے پلٹ کے آ رہے تھے کہ عزیزو ایک بات یاد رکھیے، عباس وہ واحد شہید ہیں کہ جن پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش کی گئی، چاروں طرف سے تیر مارے گئے، تیر مارے گئے۔ اور ایک مختصر سی بات درمیان میں سن لے، آیت اللہ مہدی، آیت اللہ مہدی یہ کہتے ہیں، بحر العلوم یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک مجمع بیٹھا ہوا تھا، اس میں سے کسی ایک شخص نے سوال کیا کہ آقا آپ تو یہ کہتے ہیں عباس قداور انسان تھے، عباس کی قبر کیوں بہت چھوٹی ہے؟ تو ایک چیخ مار کے اس بے ہوش ہو گئے، کہا ارے تجھے میں کیا بتلاؤں کہ عباس کے جسم پر کتنے تیر برسائے گئے کہ عباس چھلی ہو کے رہ گئے۔ بس عزیزو عباس کی ایک خواہش سن لے چند فکر مصائب کے، اور وہ خواہش یہ ہے کہ ایک ذاکر ہمیشہ کربلا میں مجلسیں پڑھتا تھا، ایک مرتبہ جناب عباس کو خواب میں دیکھا، کہنے لگے تو میرے مصائب بیان نہیں کرتا۔ اس نے کہا مولا میں ساری مصیبتیں بیان کرتا ہوں۔ کہا نہیں، ہمارے چاہنے والوں کو یہ بتلا کہ کوئی شخص جب بلندی سے زمین پر آتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ ارے عباس کس طرح سے بلندی سے زمین پر آئے، حسین علم لے کے آئے، علم کو بڑھا دیا۔ بس عزیزو اب حضرت رسول کے پاس کوئی نہ رہا تھا۔ ایک مرتبہ میدان میں آئے، آواز دی امام الناصر ینصرنا، کوئی ہے میری نصرت کرنے والا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا۔ حسین ابھی آسمان و زمین کو دیکھ رہے تھے کہ فضاؤں سے آوازیں آنا شروع ہوئی۔ ہواؤں نے کہا محمد کے نواسے اگر تو کہے تو ہم تیری مدد کے لیے آمادہ ہے۔ فضاؤں نے جواب دیا، کائنات کی ہر شے منیت محمد پر فائز ہونے والے کو جواب دے رہی تھی، اور حسین ہر ایک کا انکار کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک نحیف سی آواز آئی، میرے لال اگر تو کہے تو تیری ماں تیری مدد کے لیے آئے۔ تیری ماں تیری مدد کے لیے آئے۔ کہا نہیں نہیں، اب جو آواز بلند کی تو خیمہ گاہ سے رونے کی آوازیں آئیں۔ میرا مولا پلٹ کے خیمہ گاہ کی طرف آئے، کہا بہن بہن رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بھائی وہ چھوٹے بیٹے نے، وہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، بے قرار ہو رہا ہے بچہ۔ کہا لاؤ میرے بیٹے کو، شاید تھوڑا سا پانی مل جائے۔ بیٹے کو لے کے چلے، میدان کربلا میں ایک بلندی پر آئے اور کہا فوج اشکیا اگر تمہارے ذہن ناقص میں حسین گنہگار ہے تو یہ بچہ تو کسی مذہب و ملت میں گنہگار نہیں ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو، تھوڑا سا پانی پلا دو، شاید اس کی جان بچ جائے۔ حسین یہ گفتگو کر رہے تھے، عزیزو فوجیوں نے جواب نہ دیا تو حسین ابن علی نے ایک مرتبہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر اپنے بچے کو یہ کہہ کے رکھ دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین اس کے بہانے پانی پینا چاہتا ہے تو خدا کے اسے پانی پلا دو۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور کہا میرے لال تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو، انہیں بتاؤ تم کتنے پیاسے ہو۔ میرے شہزادے نے اپنا چہرہ فوج کی طرف کیا، اپنی سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں پر لے کے آیا۔ بس عزیزو یہ زبان ہونٹوں پہ کیا آئی کہ اشکیا منہ پھیر پھیر کے رونے لگے۔ ادھر پسر سعد نے حرملہ کو مخاطب کر کے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ اس شکی نے وہ تیر جو جانوروں پہ چلایا جاتا ہے، تیر سے شعبہ کا نشانہ لیا اور اس تیر کو رہا کیا۔ مقتل کا یہ فکرہ ہے کہ فن قلب الصبی بین یدی الامام، بچہ امام کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ ایک مرتبہ چند قطرے خون کے
اٹھائے اور چاہا کہ آسمان کی طرف پھینکے، آواز آئی حسین قیامت تک باران رحمت نہ برسے گا، چاہا زمین کی طرف پھینکے، آواز آئی فرزند رسول اس بوجھ کو نہ برداشت کر پائیں گے، اپنے چہرے پہ ملا۔ اب عزیز و کلاب یہی عمل کریں گے کہ میرا مولا 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ کہتا ہوا آگے اور پیچھے چلتے رہے۔ ایک مرتبہ خیمے کے پردے کے پیچھے سے آواز آئی، بھائی کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے بہن اگر ام رباب وہاں ہے تو اسے بھیج دیجئے۔ ام رباب باہر آئی تو کہنے لگے ام رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے والی ہیں، آپ میرے سرتاج ہیں، آپ حجت خدا ہیں۔ کہا ام رباب صبر کرنا، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دو۔ ام رباب کے ہاتھوں میں علی اصغر کا لاشا رکھا تو اس شہزادی نے صرف ایک فکرہ کہا، اب مثلوں کا ینہر، کیا میرے بیٹے تجھ جیسے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں؟ کہا ام رباب میرے ساتھ ساتھ آؤ۔ ام رباب کو لے کر خیمہ گاہ کی پشت گئے۔ بس عزیزو ایک درمیان میں بات سنیں، جب اللہ کے رسول کے بیٹے کا انتقال ہوا ابراہیم کا تو اللہ کے رسول نے علی کو بلا کے کہا یا علی باپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ بیٹے کو غسل کفن دے اور بیٹے کو قبر میں اتارے۔ ارے میرا مولا کتنا غریب ہے کہ بھائی بھی نہیں ہے جو حسین کسی سے کہتے۔ ام رباب پیچھے آئی، ایک مرتبہ چھوٹی سی قبر تیار کی، علی اصغر کو سپرد لحد کیا۔ میرا مولا بیٹھ کے آنسو بہا رہا تھا کہ ایک مرتبہ آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ چہرے کو اٹھا کے کہا ارے اس عالم غربت میں سلام کرنے والے تو کون ہے؟ آنے والے نے کہا مولا میں بیمار بیٹی کا قاصد ہوں آپ کے لیے۔ الہی و سیدی و مولاي و ربی، خدا نواسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل عزاداری کو قبول فرما، ہمارے ان حقیر آنسوؤں کو دامن زہرا میں جگاتا ہے، پالنے والے ان مقامات کو آباد رکھ جہاں سے ہائے حسینہ وائے حسینہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ پروردگار زندگی میں زیارت حسین اور عاقبت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ میرے معبود میری شہزادی زہرا کا واسطہ ہمارے درمیان جو احباب پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پالنے والے میری شہزادی زہرا کا صدقہ ہمارے درمیان جو احباب حاجت مند ہیں ان کے حاجتوں کو پورا فرما، تمام بیماروں کو صحت یابی عطا فرما۔ پروردگار یہ گرانی پریشانی الجھنوں بلاؤں آفتوں مصیبتوں کا زمانہ ہر حسین کے عزادار کو اپنی حفظ و امان عطا فرما۔ پروردگار وارث فرش عزائے حسین سرکار حجت کو اذن ظہور عطا فرما، ہمیں ان کے غلاموں اور خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو میرے پالنے والے میری شہزادی زہرا کے صدقے سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ